آج ہم اس بنیادی سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں کہ مغربی ممالک جمہوریت کے ذریعے سے ترقی کیسے کر گئے اور پاکستان میں جمہوریت کے نام پر روز بروز تنزلی کیسے آ رہی ہے۔ دوستو، دنیا میں جمہوریت کا نام لینا بہت آسان ہے، لیکن جمہوریت کی روح کو اپنانا انتہائی مشکل کام ہے۔ پاکستان میں گزشتہ کئی دہائیوں سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈیموکریسی، گڈ گورننس، رول آف لا اور ٹرانسپیرنسی ہی وہ اصول ہے جن کی وجہ سے مغربی ممالک ترقی یافتہ بنے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف انتخابات کرانے سے کوئی ملک جمہوری بن جاتا ہے؟ کیا صرف اسمبلیاں قائم کر لینے سے عوام کو انصاف مل جاتا ہے؟ یا پھر اصل جمہوریت وہ ہوتی ہے جہاں حکومت عوام کے اختلاف کو دشمنی نہیں بلکہ اپنی اصلاح کا موقع سمجھتی ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب دو مختلف مثالوں سے تلاش کریں گے۔ ایک طرف کینیڈا کا صوبہ البرٹا ہے جہاں عوام کے تحفظات کو سننے، ان پر بحث کرنے اور ریفرینڈم جیسے جمہوری راستوں پر غور کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان اور آزاد کشمیر کی صورتحال ہے جہاں عوامی تحفظات کو سنبھالنے کے طریقہ کار پر مسلسل سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے کینیڈین پروونس البرٹا کو دیکھتے ہیں۔ وہاں کے بہت سے شہری وفاقی حکومت کی بعض پالیسیوں، ٹیکسوں، وسائل کی تقسیم اور اختیارات کے حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں۔ ان حلقوں کی طرف سے علیحدگی کے امکان پر بھی آوازیں اٹھی، لیکن یہاں اصل بات یہ نہیں کہ وہ کینیڈا سے الگ ہوں گے یا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہاں کا نظام عوام کی آواز سننے کے لیے تیار ہے۔ اگر عوام کی ایک مخصوص تعداد ریفرینڈم کا مطالبہ کرے تو اس کے لیے آئینی طریقہ موجود ہے۔ حکومت عوام کو یہ نہیں کہتی کہ تمہاری بات سننے کے بجائے تمہیں طاقت سے خاموش کر دیا جائے گا، بلکہ ڈائیلاگ، پبلک مینڈیٹ، کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مختلف سرویز کے مطابق البرٹا کی اکثریت اب بھی کینیڈا کے ساتھ رہنے کے حامی ہے، کیونکہ لوگوں کو یقین ہے کہ اگر کل انہیں کوئی شکایت ہوگی تو ریاست ان کی بات سنے گی۔ جب ریاست اپنے عوام پر اعتماد کرتی ہے تو عوام بھی ریاست پر اعتماد کرتے ہیں، اور یہی اعتماد ترقی یافتہ قوموں کی اصل بنیاد بنتا ہے۔ اب اگر پاکستان کی طرف نظر ڈالیں تو یہاں تصویر کافی مختلف دکھائی دیتی ہے۔ پاکستان وسائل کی کمی کا شکار نہیں بلکہ دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی وسائل، نوجوان آبادی اور بہترین جغرافیائی محل وقوع سے نوازا ہے۔ لیکن مسئلہ وسائل کا نہیں بلکہ نظام حکمرانی کا ہے۔ یہاں جب عوام اپنے حقوق، مہنگائی، ٹیکسوں یا حکومتی پالیسیوں پر سوال اٹھاتے ہیں تو اکثر سب سے پہلے سیکیورٹی، کنٹرول، آرڈر اور فورس کی زبان سننے کو ملتی ہے، جبکہ ڈیبیٹ اور اعتماد بعد میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام اور ریاست کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں میں ایک ایسا تاثر پیدا ہوا کہ مراعات یافتہ طبقہ اپنے لیے الگ قوانین رکھتا ہے، جبکہ عام آدمی کو صرف قربانی دینے کا کہا جاتا ہے۔ جب انصاف اور قانون سب کے لیے یکساں نہ ہو تو عوام کے دل میں بد اعتمادی پیدا ہونا ایک فطری بات ہے۔ اسی لیے ترقی یافتہ ممالک میں جمہوریت کا مطلب صرف الیکشن نہیں بلکہ عوامی اعتماد، شفاف احتساب اور ہر شہری کے ساتھ برابر کا سلوک بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم آزاد کشمیر کے حالیہ واقعات کو دیکھیں تو وہاں سے بھی ایک اہم سبق ملتا ہے۔ وہاں عوام کے کچھ مطالبات
اور تحفظات سامنے آئے، ایسے مواقع پر ایک مضبوط جمہوری نظام کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے ڈائیلاگ، نیگوشیشن، کنسنس اور پبلک انگیجمنٹ کا راستہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ جب حکومت عوام کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتی ہے تو کشیدگی کم ہوتی ہے اور اعتماد بڑھتا ہے، لیکن جب مسائل کو طاقت کے استعمال سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے نتائج اکثر تلخ نکلتے ہیں اور نقصان صرف حکومت یا عوام کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں اختلاف رائے کو ریاست کے خلاف جنگ نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایک جمہوری حق تصور کیا جاتا ہے۔ اگر عوام کے تحفظات بر وقت سنے جائے، ان کے جائز مطالبات پر غور کیا جائے اور ان کے ساتھ عزت اور احترام کا رویہ اپنایا جائے تو حالات کبھی بھی اس نہج تک نہیں پہنچتے جہاں ریاست اور عوام ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو۔ یہی وہ فرق ہے جو ایک بالغ جمہوریت اور کمزور جمہوری نظام میں واضح نظر آتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل سوال کی طرف کہ مغرب ترقی کیوں کر گیا اور ہم آج بھی انہی مسائل میں کیوں الجھے ہوئے ہیں۔ اس کا جواب صرف ایک لفظ میں نہیں بلکہ پورے سسٹم میں چھپا ہوا ہے۔ وہاں جمہوریت کا مطلب صرف ووٹ لینا نہیں بلکہ عوام کو جواب دینا بھی ہے۔ وہاں حکمران جانتے ہیں کہ اگر عوام ناراض ہے تو انہیں ان کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اکاؤنٹیبلٹی، میرٹ، انسٹیٹیوشنز اور پبلک ٹرسٹ ان کے نظام کی بنیاد ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں بھی اگر عوام کو یقین ہو جائے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، طاقتور اور کمزور ایک ہی قانون کے تابع ہے اور ان کی آواز کو دبایا نہیں بلکہ سنا جائے گا تو ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد خود بخود مضبوط ہو جائے گا۔ پاکستان میں صلاحیت کی کمی نہیں، وسائل کی کمی نہیں، باصلاحیت نوجوانوں کی کمی نہیں، کمی صرف اس سوچ کی ہے کہ عوام کو اصل طاقت ماننے کے بجائے صرف حکم ماننے والا سمجھتی ہے۔ جس دن یہ سوچ بدل گئی اسی دن پاکستان کی ترقی کا سفر بھی حقیقی معنوں میں شروع ہو جائے گا۔ دوستو، جمہوریت کا مطلب صرف ووٹ ڈالنا نہیں بلکہ ہر شہری کو یہ یقین دینا ہے کہ اس کی آواز سنی جائے گی، اس کے تحفظات کو اہمیت دی جائے گی اور قانون سب کے لیے برابر ہوگا۔ اگر ہم واقعی ترقی یافتہ ممالک کی مثال دینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی صرف جمہوریت کا نام نہیں بلکہ اس کی روح بھی اپنانی ہوگی۔ وہ روح ہے عوام پر اعتماد، اختلاف رائے کا احترام، شفاف احتساب اور قانون کی بالادستی۔ جس دن پاکستان میں بھی عوام خود کو ریاست کا مالک محسوس کریں گے، جی ہاں، جس دن پاکستان میں بھی عوام خود کو ریاست کا مالک محسوس کریں گے، اسی دن حقیقی ترقی، استحکام اور خوشحالی کا سفر شروع ہوگا۔